میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ، انفارمیٹیو اور دلچسپ پروگرام میں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ کیا نام ہے پیارے بچوں؟ میرا پیارا دین، جی ہاں، کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، اس پروگرام میں ہم دین سے ریلیٹڈ بہت اچھی باتیں سیکھتے ہیں، انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمانا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب وقت ہو گیا ہے اپنے سوال کی جانب بڑھنے کا۔ تو آئیے آج کا سوال کرتے ہیں۔ جی، آج کا سوال ہے، کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، ہم کلام میں ہمارے ساتھ ہوں گے عثمان بھائی۔ تو آئیے عثمان بھائی سے پوچھتے ہیں آج وہ کون سا کلام سنائیں گے۔ جی عثمان بھائی، آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا دیا ہم نے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں عثمان بھائی کی جانب۔ جی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، 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 دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے۔ کہ دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، ان کے دامن سے ہو کے وابستہ۔
سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے مل گئے تو پھر کمی کیا ہے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے ایسا دربار پا لیا ہم نے ایسا دربار پا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے عثمان بھائی اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے دل کو مدینہ بنا لیا ہم نے سبحان اللہ اور ایک اور سن لیں آپ سے فرمائش پہ کلام سنیں یہ جو کلام ہے بہت اچھا کلام ہے لیکن بچوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے یہ کچھ سنجیدہ کلام ہے اور بچوں سے پڑھوا لیں نور والا آیا پھر دیکھیں آپ کیسے جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کون سا ہوتا ہے بغداد بھائی حسبی ربی جل اللہ سنیں اور میری الفت مدینے سے چلے بھائی حسبی ربی سنائیں ایک دو شعر تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹی سے چل کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد
صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا. دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے گھر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عثمان بھائی اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے, آپ کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو مزید اخلاص عطا فرمائے اور ہمیں بھی کلام پڑھنے سننے اور جھومنے میں اخلاص عطا فرمائے. تو اسی پیارے سے کلام کے ساتھ شروع ہو چکا ہے ہمارا پیارا سا پروگرام. اس کا نام ہے میرا پیارا دین. پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ حمزہ بھائی شروع کر چکے ہیں پروگرام. درود شریف کی فضیلت بھی سنا چکے ہیں اور سوال بھی دے دیا. حمزہ بھائی نہیں دیا؟ دے دیا ہے سوال. کیا سوال دیا ہے ہمیں بھی بتا دیں. کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہاں کون کون بتائے گا اس کا جواب؟ ماشاءاللہ سید مصطفیٰ بتانے کو تیار ہیں, عثمان بھائی بتانے کو تیار ہیں, عفان بھائی بتانے کو تیار نہیں ہیں. چلے مسکرا کے دکھا دیں. مسکرا تو دیں. تو مسکرانے کو بھی نہیں تیار بھائی. یہ دیکھیں مصطفیٰ بھائی زبردست ماشاءاللہ مسکرا رہے. کیا بات ہے. اور مصطفیٰ بھائی کے برابر میں کون ہے؟ احمد بھائی. مائک میں محمد احمد. محمد احمد. آپ مسکرا کے دکھا دیں. زبردست. اب مصطفیٰ بھائی دیکھیں وہ مسکرا رہے. اب دعا سنا دیں ادھر دیکھ کے. اضحک اللہ سنہ. سنک. ٹھیک ہے. اگر وقف بھی کریں گے تو آخر میں کیا ہے؟ کاف ہے. ٹھیک ہے. تو سنک. اور وقف نہیں کرتے تو سنکا. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بغداد بھائی بتا رہے. تو ترجمہ تو آپ بتائیں. وہ دعا تو سنا نہیں رہے, ترجمہ بتائیں گے خالی. چلے ترجمہ بتا دیں. مائک دیتے ہیں بھائی. اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہے. جی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے ماشاءاللہ. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث, اور اس کے اندر ہم نے حدیث پاک یاد کرانی ہے. آپ جلدی جلدی یاد کریں, اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے اس کی اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ لکھنے بیٹھیں تو زیر زبر پیش اپنی جگہ پر رہے, کوئی بات آگے پیچھے نہ ہو. اچھا خوبصورت سا لکھ کر اس پر ڈرائنگ وغیرہ کریں, ڈیزائننگ کریں, اپنی کریٹیوٹی دکھائیں کہ آپ جو بات حدیث میں بیان ہوئی ہے کس طریقے سے آپ اس کو پینٹ کر کر بھی شو کر سکتے ہیں. تو پتہ چلے گا. اپنی چھٹیوں کا بہترین مصرف نکالیں, حدیث پاک ہمیں لکھ کر بھیجیں, ڈائری بنائیں, آپ کے پاس ہسٹری رہے گی, یاد کریں گے جب بڑے ہو جائیں گے آپ
بڑے ہو جائیں گے نا ایک وقت آئے گا پھر یاد کریں گے واہ بھائی واہ ہم نے اتنی ساری حدیثیں لکھی تھی. تو یہ جو حدیثیں لکھتے ایسا نہ ہو لکھتے جائیں اس کے بعد بھی ادھر ادھر کے الماری کے اوپر رکھ دیا, پھر وہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات وہ ہوا چلتی ہے وہ نیچے آ جاتا ہے نا تشریف لے کے, پھر اس کے بعد چومتے پھر ادھر کہیں پھنسا دیتے ہیں. ارے بھائی وہ پھنسانے سے کوئی وہاں پر کوئی وہ تھوڑی ہو جائے گا, یہ جو اس کا طریقہ ہے تو پھر کوئی ہوا ہوگی کچھ ہوگا وہ پھر کہاں آ جائے گا بغداد بھائی, پھر وہ نیچے آ جائے گا, پھر کوئی اٹھا کے ایسے اوپر رکھ دے گا. تو اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کیا بات ہے, دعوت اسلامی کی ایک مجلس موجود ہے اور عاقِ مقدسہ کے حوالے سے اور اس کے مسجد میں اور مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبے وغیرہ موجود ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا واقعی پیپر ہے جو مقدس ہے اور اب لگتا ہے کہ یہ شہید ہو رہا ہے تو اس کو اس میں ڈال دیں, ایسا نہیں کہ ادھر رکھے ادھر رکھے. پھر وہ کیا ہوتا ہے کبھی گیس کے میٹر میں پھنسا دیتے ہیں, کبھی بجلی کے ادھر پھنسا دیتے ہیں اور وہ پھر نیچے آ جاتا ہے. تو خیر پہلے تو اس کی حفاظت کریں, جب آپ نے اتنی محنت سے کوئی چیز لکھی ہے یا لے کر آئے ہیں تو اس کی حفاظت کریں, اس کو سنبھال کر رکھیں. نوٹ ہوتے ہیں نا, نوٹ ہوتے ہیں مصطفیٰ بھائی, اس کو خراب ہونے دیتے ہیں, وہ کبھی کہیں میٹر میں پھنسے ہوئے ہوں دیکھے ہوں آپ نے, 1000 روپے جی میلے سے ہو گئے اس کو ہم ادھر پھنسا دیتے ہیں, دیکھا بغداد بھائی کہیں کرتے ہیں نہیں, وہ تو خراب ہو جائیں ٹیپ لگائیں گے ہے نا, اس کو جلدی سے صحیح کر کے میٹر پہ لگا ہوا مل گیا تو نکال لیں گے, میٹر پہ لگائیں گے نکال لیں گے جیب میں. اور کہیں مقدس کوئی اوراق ایسا دکھ گیا جس پہ کچھ ایسا لکھا ہے تو اس کو پراپر جو طریقہ اس کے مطابق نہیں کرتے بلکہ اس کو پھر کہیں پہ ایسے گیٹ میں پھنسا دیں گے جھرری میں. تو نوٹ کو نہیں کرتے. کیوں بھائی احمد بھائی نوٹ کو کیوں نہیں کرتے؟ نوٹ قیمتی ہے تو یہ جو یہ نوٹوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, کہ اللہ کا نام لکھا ہے, اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے, حدیث لکھی ہوئی ہے. جی شیٹ بھی تو پیسوں سے ہی آتی ہے, کون سی شیٹ؟ جس پر لکھ کے بھیجتے ہیں. ہاں وہ بھی پیسوں سے آئی ہے, بھی صحیح کہا, جو شیٹ ہے آپ کی اس سے لکھا آپ نے وہ بھی پیسوں کی آئی. اب اس کو سنبھال کے رکھیں, جب اس پہ حدیث لکھ دی گئی تو اب تو وہ پیسوں بھی زیادہ قیمتی ہو گئی. کیا بات ہے, پیسوں کا کیا تھوڑی سی چیز آئے گی اور انشاءاللہ اس کے بدلے ہمیں اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی. تو یہ تو چھوٹی سی چیز لی آپ نے پیسوں کی, تو پیسوں کی قدر ہے, مقدس اوراق کی قدر نہیں ہے. کیوں بھائی؟ تو بہرحال بات آگے چلتی چلی گئی. آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. آج کون حدیث پاک ہم یاد کر رہے ہیں جی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن ظنی من حسن العبادتی, حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی, آئیے حدیث پاک یاد کرتے ہیں. حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظن, ہاں نون کو وا سے ملائیں گے. حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظنی حسن الظنی, من حسن العبادتی, من حسن العبادتی, من حسن العبادتی, من حسن العبادتی, من حسن العبادتی. من حسن العبادتی. جی سید مصطفیٰ بھائی پوری. حسن الظنی حسن الظنی من حسن من حسن العبادتی. جی حسن الظنی من حسن حسن العبادتی. ماشاء اللہ. جی عفان بھائی حسن الظنی, حسن الظنی, حسن الظنی, ابھی بھی ضرورت ہے آگے. من حسن من حسن 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 عبادتی. العبادتی. جی بغداد بھائی. حسن الظنی من حسن العبادتی. جی چلے سید مصطفیٰ بھائی سنائے دوبارہ سے. حسن الظنی من من حسن الجنتی عبادتی. عبادتی. جی حسن الظنی من حسن العبادتی. جی عفان بھائی حسن حسن الظنی من من حسن حسن العبادتی. ہاں یہ ایک دوسرے کا سن کے یاد کریں. ٹھیک ہے جی, جلدی سے بغداد بھائی دوبارہ سے, اور صحیح صحیح سنانا, زور سے بول گے. حسن الظنی جی من حسن پورے پڑھنے تھے دوبارہ سے زور سے. حسن الظنی ہاں من حسن العبادتی. ماشاء اللہ زبردست. جی احمد بھائی اب سنائیں. حسن الظنی من حسن العبادتی. زبردست. جی حسن الظنی جی من حسن العبادتی. ماشاء اللہ, اچھی کوشش جاری ہے. چلیں آپ ترجمے کی طرف چلتے ہیں, اور اس کا ترجمہ ہے حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. 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 چلیں جی بغداد بھائی سنائیں حسن ظن ایک اچھی عبادت. دوبارہ سے. حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. جی حسن ظن ایک, حسن ظن اچھی عبادت. زور سے بولیں جو بھی بولیں. حسن ظن
ایک اچھی عبادت ہے. ایک اچھی عبادت ہے. زبردست. جی حسن زن ایک اچھی عبادت ہے. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن زن ایک اچھی عبادت ہے. زبردست. یہ آواز دوبارہ سے بغداد بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن زن ایک اچھی عبادت ہے. جی حسن زن ایک. کیا ہوا عفان بھائی آج کچھ ناراض ہو گئے ہم سے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن حسن زن. حسن زن اچھی عبادت. ہاں ایک اچھی عبادت ہے. ٹھیک ہے جی. احمد بھائی لاسٹ ٹائم. حسن زن ایک اچھی عبادت ہے. مصطفیٰ بھائی. حسن زن ایک اچھی عبادت ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اب ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حسن زن ایک اچھی عبادت ہے. اور حسن زن کیا ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ جی حسن زن کیا ہوتا ہے؟ جو اچھی عبادت ہے نا تو یہ ہے کیا؟ یہ ہمیں کرنی ہے نہیں کرنی ہے؟ اچھی عبادت کرنی ہے. عبادت تو کرنی ہے. جی بغداد بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ حسن زن کیا ہے؟ کے بارے میں برا گمان نہ رکھنا. یہ حسن زن ہے. چلے جی انہوں نے اپوزٹ سے تعریف کر دی. کیا بتائیں گے حمزہ بھائی؟ کیا کہنا چاہ رہے؟ کچھ کہنا چاہ رہے لگ رہا ہے. کوئی بات آ رہی ہے گلے تک آئی ہوئی ہے. اب آگے بھی لیا. حسن زن کا مطلب ہے کسی کی بدگمانی نہیں کرنا بلکہ اس کا اچھا گمان رکھنا. کسی سے بدگمانی نہیں رکھنا یا کسی سے اچھا گمان رکھنا. ٹھیک ہے. حسن زن. زن کہتے گمان کو. گمان تو سمجھتے ہوں گے کسی کے بارے میں خیال رکھنا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. تو ہمیں لوگوں کے بارے میں کیا رکھنا چاہیے؟ حسن زن اچھا گمان رکھنا چاہیے. بس ذرا سی کوئی بات دیکھی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ برا سوچنا شروع کر دیا تو یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں ہوتی بس کسی کو ذرا سا دیکھ لیا ہم نے اور اس کے بعد جی شروع پورا یہ تو یوں ہے اور یہ تو یوں ہے. تو ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے. بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جی حمزہ بھائی اب کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ اب تصویروں کی جانب بڑھیں. لے جائیں. ماشاء اللہ. حدیث پاک فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البر حسن الخلقی. نیکی حسن اخلاق کا نام ہے. زارا تاریہ لاہور. ماشاء اللہ. اور نیچے کیا بنے ہوئے ہیں؟ درخت. درخت. ہمیں بھی درخت لگانے چاہیے. ماشاء اللہ. نیکسٹ جی میرا پیارا ایک پیاری ریاض الجنتی المساجد. مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. مساجد جنت کی کیاریاں ہیں. اور کون ہیں بھئی یہ لکھنے والے؟ شیخ عفیفہ. اچھا جی ہند ممبئی سے. ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی. ہند سے آپ نے لکھ کر بھیجا. زبردست. کیا بات ہے. اور جی یہ کیا بنا ہے؟ گنبد بھی بنانے کی کوشش کی ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم آپ نے پھر سے بھیجنا ہے. بڑا اچھا بڑا لکھا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. جی نیکسٹ جی میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث اور ارتب الکلام اچھی بات کہو. اور لکھنے والی ہیں الاشبات طاریہ چشتیہ شریف سے. ماشاءاللہ ریگولر آپ لکھ کر بھیجتی ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے. انہوں اچھے انداز میں بڑے رائٹنگ لکھی ہے. نیکسٹ اس کے بعد ماشاءاللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کرتے ہیں. عام کرو. سلام کو عام کرو. عجبہ طاریہ. ماشاءاللہ باول پور سے ہیں. چھٹیوں کا دیکھے فائدہ تو ہو رہا ہے حمزہ بھائی. نئے نام سننے کو مل رہے ہیں. یہ ورنہ ریگولر ہی ہیں کچھ جو لکھ کر بھیجتے ہیں. یہ کالرز ہیں. جی نیکسٹ. بس جی یہ کم کیوں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے حمزہ بھائی زیادہ تو آنی چاہیے بھائی. چلے بھائی زیادہ لکھ کر بھیجا کریں اور صحیح لکھ کر بھیجا کریں. کیسے لکھ کر بھیجنا ہے؟ صحیح. ہاں جو میں کہتا ہوں نا جب حدیث ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے تو اس کا کیا لے لینا چاہیے؟ اسکرین شاٹ. سمجھتے ہیں یعنی موبائل سے تصویر کھینچ لیں. خود نہیں کھینچتے ابو کو بولیں کھینچ لیں بھائی تاکہ جب آپ لکھنے بیٹھیں تو صحیح ہو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ غلط ہوگا تو ہو سکتا ہے پھر ہم دکھائیں نا. کوشش کریں گے دکھا بھی دیں اور جو غلطی ہو وہ بتا دیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اب ہم چلیں گے پکچر آف دا ڈے. کون ہے بھائی پکچر آف دا ڈے؟ جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی ہند ممبئی سے. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ ٹائم بھی آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے. جی ماشاء اللہ. آپ چلتے ہیں ہم حمزہ بھائی کی طرف. حمزہ بھائی کون سا سیگمنٹ لائے ہیں ہمارے لیے آج؟ اب ہم پیارے نبی کی پیاری سنت. اچھا پیارے نبی کی پیاری سنت. آج کیا سنت بتائیں گے؟ چلتے ہیں اب اپنے سیگمنٹ کی طرف. پیارے نبی کی پیاری سنت. جی میرا پیارا دین
بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم داخل ہو چکے ہیں پیارے نبی کی پیاری سنت سیگمنٹ میں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں، مسجد میں علم دین حاصل کرنا صحابہ اکرام کی بہت ہی پیاری سنت ہے. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. کہاں رہتے تھے عفان بھائی؟ عفان کس کا نام ہے؟ بغداد بھائی نام بھی بدل لیا اپنے ساتھ میں بیٹھ کے. جی عفان بھائی، کہاں رہتے تھے کچھ صحابہ؟ مسجد زور سے. مسجد شریف نبوی میں، یعنی ہمارے پیارے نبی کی جو مسجد تھی نا اس کے اندر ہی رہتے تھے. اور کیا کرتے تھے اب یہ بتائیں گے ہمارے حمزہ بھائی. دیکھیں کیا کرتے تھے. انہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ اصحاب صفا. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے جی. بغداد بھائی کیا کہتے تھے نے؟ اصحاب صفا. مائک میں نہیں بتایا آپ نے. اصحاب صفا. ہاں، اب یہ کیا کرتے تھے؟ بظاہر تو یہ اصحاب صفا بہت ویک تھے، یعنی کمزور تھے ٹھیک ہے جی، اور غریب بھی تھے. اچھا، یعنی غریب بھی تھے بظاہر، جو ہے ویک بھی غریب بھی، اور نہ ان کے پاس کھانے کا اچھا غذا تھا. اچھا اچھی غذا بھی نہیں تھا. یہ غذا اچھی تھا یا غذا تھی؟ نہیں تھی. اچھا، اچھی غذا نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اور ان کے پاس اچھے پہننے کے کپڑے نہیں تھے. یعنی اچھے کپڑے. آج ہمیں بہت چیزیں میسر ہوتی ہے، لیٹنے کے لیے نرم بستر بھی نہیں، اچھے کپڑے بھی نہیں. لیکن کیا کرتے تھے یہ صحابہ تھے. صحابہ تو ہر صحابی نبی جنتی. شان ان کی بڑی بلند ہے جی. پھر کیا ہوتا تھا جی؟ پھر ان کے پاس نرم بستر نہیں تھے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اور خدمت کے لیے ان کے پاس کوئی نوکر چاکر نہیں تھے. اور مگر یہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں نبی پاک کی صحبت میں رہ کر کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کرتے تھے. اور کیا حاصل کرتے تھے؟ علم دین حاصل. نبی پاک کی بارگاہ میں رہ کر کیا حاصل کرتے تھے یہ؟ اور رہتے کہاں تھے؟ مسجد نبوی. کھانے پینے کے لیے ان کے پاس بہت عالی شان غذائیں نہیں ہوتی تھی. جو وہ کھائیں وہی عالی شان ہے. یعنی ظاہری اعتبار سے کہتے ہیں نا، یہ مرغ مسلم، یہ بریانیاں، یہ رانے خوب چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ بظاہر نہیں ہوتی تھی. فاقے کرتے تھے، لیکن کیا حاصل کرتے تھے؟ کیوں مسجد میں رہتے تھے؟ ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے ہم یاد کر لیں. آج دیکھیں ہم حدیث یاد کرتے ہیں نا، ایک پیاری حدیث سیگمنٹ ہوتا ہے. یہ حدیثیں کی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں نا، جو آپ نے فرمایا. کب فرمایا تھا آپ نے؟ تقریباً کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال. 1400 سال. 1400 سال سمجھتے ہیں؟ 1000 سال، اور پھر اس پر بھی 400 سال. کتنے سارے سال ہو گئے نا، اتنے سارے سال ہو گئے. آج لیکن ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے پاس کہاں سے آئیں بھائی؟ صحابہ. کہاں سے آئیں؟ صحابہ کرام جی، صحابہ نے یاد کر لی. جو حضور نے فرمایا وہ صحابہ نے یاد کر لیا، اپنے پاس سیو کر لیا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ آگے بتایا. فارورڈ کرتا رہے. ہاں، آگے پڑھایا. پھر انہوں نے آگے، پھر لوگوں نے کتابوں میں لکھ لیا، اور پھر وہ کتابیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہا. تو آج 1400 سال بعد بھی ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد کرتے ہیں. اگر وہ یاد نہیں کرتے ہے نہیں، اگر وہ یاد نہیں کرتے، آگے نہیں پڑھاتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ نہیں نا. تو یہ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. چاہتے تو بھائی کوئی کام کاج کرتے، جاب کرتے، یا جو بھی اس زمانے میں ہوتا تھا، کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے اور کچھ بات سن لیتے. نہیں، انہوں نے ساری دنیا کی چیزیں چھوڑ دی اپنی، جو ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے تنگی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی. ہم نے سنا کہ کھانے پینے کو اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھی، پہننے کے لیے بھی اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے. یہ سب کچھ سیکریفائس کیا. کیوں؟ کیا کرنے کے لیے؟ ایک منٹ یہ دیکھیں نا، یہ کتنا سن رہے ہیں. کیوں کیا؟ یہ ہمارے یہ ہوئی نا بغداد والی بات ہے، بغداد بھائی والی بات. کیا حاصل کرنے کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کی چیزوں کی قربانی دی. تو آج ماشاءاللہ ہم تک یہ حدیثیں پہنچ گئی. اور ان کو کہتے کیا تھے اب یہ بتائیں. اب دیکھتے ہیں آپ کتنا علم دین حاصل کر رہے ہیں. وہ تو یاد کرتے تھے نا باتیں جو ہمارے پیارے نبی سے سنتے تھے. تو آپ ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں. ان کو کہتے تھے، خاص ان کا نام تھا، ہمارے حمزہ بھائی نے بتایا بھی تھا. کیا تھا ان کا نام؟ اصحاب کر کے آتا تھا آگے. اصحاب صفا. جی، اصحاب
صوفہ نہیں، صفہ، صفہ صوفہ، صوفہ نہیں، صوفہ تو وہ بیٹھنے کا ہوتا ہے صوفہ، تو اصحاب صفہ، ٹھیک ہے جی. اور صفہ ویسے کہتے ہیں چبوترے کو. یہ ایک چبوترا سا ایسے بنایا ہوا تھا مسجد نبوی میں ساتھ میں جو ہے نا، تو اس کے اوپر یہ رہتے تھے، وہیں پر بیٹھتے تھے، وہیں پر رہتے تھے. اور جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی صدقہ وغیرہ آتا تھا تو وہ ان کو بھیج دیا جاتا تھا، تو وہ جو کچھ ملتا تھا کھا لیا کرتے تھے. اور ہر وقت کہاں رہتے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور احادیث کو سنتے تھے، علم دین حاصل کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے، اسے آگے پہنچانا چاہیے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی. اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور کل ہمارے ساتھ کون کون موجود تھے؟ اچھا ماشاء اللہ سب موجود تھے. احمد بھائی، لیکن کل میں نے کیا بتایا تھا یہ بتائیں جلدی. آپ نے کچھ بتایا نہیں. مائک میں نہ تم پڑھتے پڑھتے پوری بات دوبارہ دہرائیں. کل نہ اسلامک ہسٹری ہوا ہی نہیں تھا، نہ تو پڑھ پڑھ کے پورا ٹائم ختم ہو گیا یہ تھا. دیکھیں یہ یاد، یہ بغداد بھائی ماشاءاللہ ذہین ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا ان کی بیٹری سلو ہو جاتی ہے تو یوں ہو جاتا ہے، کچھ بولتے نہیں ہیں، لیکن ماشاءاللہ یاد ہے. تو کل تو ہوا ہی نہیں تھا. چلے اس سے پہلے تو ہوا تھا، وہ بتا دیں کیا ہوا تھا. اب مسکرا رہے ہیں. ضحک اللہ سنک. جی سید مصطفیٰ، سے پہلے کیا سنا تھا ہم نے؟ اس سے پہلے سنا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے وہ بنا دیا تھا، نگران بنا دیا تھا. اور پھر اس کا حج کا نا، جی حج کے لیے روانہ کیا تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف نہیں لے جا سکے تھے علم دین سکھانے کی وجہ سے اور ڈیلیگیشن سے ملاقات کی وجہ سے. تو بہرحال اب آئیے ہم سنتے ہیں. ہم نے سنا تھا 11 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا، یہ بھی ہم سن چکے ہیں. اور فتح کے اگلے سال یعنی 9 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جگہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا، یعنی حج کا نگران بنایا تھا، حاجیوں کو نگران بنایا تھا. اور مسلمانوں نے آپ کے ساتھ حج ادا کیا تھا. اور پیچھے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بھی بھیجا تھا سورہ توبہ میں بیان کردہ احکامات کو بیان کرنے کے لیے کہ جو غیر مسلم ہیں اب اس کے بعد وہ حج کے لیے نہیں آ سکیں گے. وہ اپنے غلط طریقوں سے اپنا حج کرا کرتے تھے، کپڑے وغیرہ بھی نہیں پہنتے تھے، تو اس پر سب پر پابندی لگا دی گئی. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہجرت کے 10ویں سال. کس کے 10ویں سال؟ ہجرت کے 10ویں سال. ہجرت کے 10ویں سال میں بتا چکا نا، یعنی ہجرت جو ہوئی تھی اس کے 10 ایئرز جو بعد، یا 10واں سال جب 10 ایئرز تھا، تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا. اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا ارادہ فرمایا، اور اس حج کا نام حجۃ الوداع ہے جو ہم سنا بھی کرتے ہیں. اس سفر حج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اسی طرح دوسرے بہت سے صحابہ اکرام بھی شریک تھے. نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی وائفز بھی آپ کے ساتھ تھیں. کیا بات ہے، وہ کیسا سہانا اور کیسا خوبصورت حج کا قافلہ ہوگا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، آپ حج کر رہے ہیں اور ساتھ میں صحابہ اکرام بھی موجود ہیں، اور خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، عرفات اور منی کی بہاریں ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس حج کے موقع پر میدان عرفات میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ بہت بڑی تعداد. کہاں؟ میدان میدان عرفات میں. اب یہ میدان عرفات کیا ہے، کیسا ہے، ابھی انشاءاللہ وہ بہاروں والا مہینہ آ ہی رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں، آپ کو عرفات کی بہاریں بھی پتہ چلیں گی، منی کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو سب پتہ چلتا چلا جائے گا. تو عرفات میں حج ادا کیا جاتا ہے، رکن اعظم عرفات میں ادا کیا جاتا ہے. اور یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ سال پہلے مکے کے نان مسلم میں سے کوئی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ پاک کی قدرت کے دیکھیں کہ آج یہاں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام جمع تھے. ابھی تھوڑا ہی عرصہ تو گزرا ہے نا، وہ غیر مسلم کیا کیا کرا کرتے تھے یہاں پر، اور آج عرفات کا میدان ہے اور 1 لاکھ صحابہ اکرام موجود ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اس حجۃ الوداع کے موقع پر مختلف صحابہ اکرام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر مختلف مسائل بھی پوچھ رہے تھے. اچھا اس حج کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟
کیوں کہتے ہیں؟ بغداد بھائی کو پتہ ہے؟ اب یہ دیکھیں بہت لمبی تفصیل نہیں سنائے گا کیونکہ بغداد بھائی کبھی سنانے پہ آتے تو جی مختصراً. کیونکہ اس کے اندر ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے. تو اس لیے حجۃ الوداع کہیں گے. اس لیے حجۃ الوداع. دیکھیں رمضان جب جا رہا ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الوداع. الوداع. الوداع ہاں الوداع مطلب رخصت کرنا. جیسے ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں نا کسی کو ویلکم کرتے ہیں جب کوئی آ رہا ہوتا ہے رخصت کرتے ہیں تو الوداع کرتے ہیں تو وداع کرتے ہیں. تو اس حج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الوداع کہا یعنی وصیت فرمائی کہ میرے بعد اسلام کو نہ چھوڑنا. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کی گواہی لی کہ میں نے آپ تک اللہ پاک کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. اللہ پاک کے پیغامات پہنچا دیے اس بات کی گواہی لی اور الوداع کہا. اور یہ بات بھی شانوں میں بیان کر دی تھی کہ اب جو ہے اس کے بعد میں یعنی عنقریب جو ہے میں نے پردہ کر لینا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. تو یہ الوداع کر دیا تھا لہٰذا اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع یعنی الوداع والا حج. ٹھیک ہے جی. اور پھر کیا ہوا مدینہ شریف میں ہجرت فرمانے کے بعد جب حج فرض ہوا تو اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہی حج فرمایا. اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حج کی روانگی کی اطلاع اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھیج دی تھی. اس لیے لوگ ہر طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آ گئے. اس حج میں آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر نگاہ اٹھتی سواریاں اور پیدل چلتے ہوئے لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے تھے. سبحان اللہ کہ ان کی تعداد اللہ پاک کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اس سفر میں اتنے لوگ تھے کہ ان کی تعداد اللہ پاک کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. ایک روایت کے مطابق اس حج میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد 1,30,000 تھی. سبحان اللہ. اس حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو برابری کا درس دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں بے شک تمہارا رب ایک ہے. تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام ایک ہیں اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں. سن لو کسی عربی کو کسی عجمی یعنی غیر عربی پر اور کسی غیر عربی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر فضیلت تقوی کی وجہ سے ہے. عربی ہو غیر عربی ہو کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. گورے کو کالے پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے. جو نیک ہے پرہیزگار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے فضیلت والا ہے. باقی گورا کالا اس بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ ہم بناتے رہتے ہیں گورا ہے بڑا اچھا یہ کالا ہے اس کا کچھ چڑ بھی بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں. اگر کالا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے تو وہ فضیلت والا ہے. اور کوئی کتنا ہی گورا ہوتا رہا آٹے سے زیادہ گورا ہو جائے لیکن اگر وہ نیک نہیں ہے پرہیزگار نہیں ہے تو اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اچھا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو بولتا نہیں ہے جو بولتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس میں ہاتھ دھو کر کلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ پانی اس بچے کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو. دوسرے سال وہ عورت آئی تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس کا لڑکا اچھا ہو گیا اور بولنا شروع ہو گیا. کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اور اس حج کو ادا فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تشریف لے آئے اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی اختتام کو پہنچا. آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے, کڈز مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا ہے. ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل